اسکول کی طرح بلا لیتے تھے اور ہمارا سیشن سے پہلے 1 گھنٹے کی کلاس کرتے تھے. جب یہ ختم ہوا کورس, there was not a single officer of the National Assembly of Pakistan who said کہ آپ لوگوں نے غلط کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم سے یہ بہت اچھا ہوا ہے, ہمیں اویئرنیس جو اب آئی ہے یہ ہمارے پاس پہلے نہیں تھے. اب وہ کنٹینیو کر رہے ہیں, نہیں کر رہے؟ ہاں کر سکتے ہیں وہ, بیکاز جو فریش ہیں ان کو ضرور کریں جو نئے ہیں. تو یہ بھی ہم نے یہاں پہ اڈاپٹ کیا. اور اگر ہمیں نہیں پتا تھی کانسٹیٹیوشن اور رولز, تو آپ کی یونیورسٹیز میں کیسے کسی کو پتا ہوگا؟ سو مقصد یہی ہے کہ اٹ شوڈ بی اے پارٹنرشپ, بلکہ پارٹنرشپ بھی نہیں, میں کہوں گا اونرشپ. You people are the real people who will convey the message of what the constitution, rules, parliament, functioning, تاکہ جو نئی جنریشن پروڈیوس ہو رہی ہے وہ آ کے they should be more focused on the work they need to do. تو یہ اونرشپ آپ لوگ لیجئے, اور جو نہیں آ سکے ان کو بھی ہم انگیج کرنا چاہیں گے. جو بہت سے پرائیویٹ بھی یونیورسٹیز کے مجھے میسیجز آئے جب پتہ چلا, تو آئی وڈ وانٹ ٹو انوائٹ دیم آلسو. اور اس میں وی نیڈ یور کانسٹنٹ گائیڈنس, یور سپورٹ, اینڈ وی آر دیئر ٹو سپورٹ یو. ایز پلیز کنسیڈر اٹ ایز اے ڈپارٹمنٹ آف یور یونیورسٹی کہ جی ہم وی آر آلویز اویلیبل. تھینک یو جی. اور وہ کام نہیں ہوا, منگو پی روڈ, یہ ساری آپ کے سامنے مثالیں ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ لوکل ٹاؤن اور لوکل کے ایم سی کی مشاورت کے بغیر, اجازت کے بغیر یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اس بات کو وفاقی حکومت کے سامنے بجٹ کے زمانے میں رکھا تھا. میں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے پھر پوچھا کہ سر اس حوالے سے گورنمنٹ کا کیا موقف ہے, تاکہ کوئی تضاد نہ ہو. میں چاہتا ہوں کام ہو, کام نہیں رکنا چاہیے. تو جو مجھے سندھ گورنمنٹ نے بتایا وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اشور یہ کرایا تھا کہ کام پی آئی ڈی سی ایل کے ذریعے ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا, کام جو ہے وہ لوکلی ایگزیکیوٹ ہوگا. کام کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, کام کو ہم ویلکم کریں گے. کام 20 ارب نہیں 200 ارب کا ہو, لیکن اس کی افادیت گیج کرنے کے لیے اگر ٹاؤن ہے, ٹاؤن پیپلز پارٹی کا ہے, ٹاؤن جماعت کا ہے, کسی کا بھی ہو, وہاں کراچی والے بستے ہیں, اس ٹاؤن کو پتہ ہونا چاہیے ٹاؤن کے ذریعے وہ کام ہو. اگر کام بڑے لیول کا ہے جو کہ شہر سے پرٹین کرتا ہے, کے ایم سی, واٹر بورڈ, ہم سے اس کی اجازت ہونی چاہیے, ہمارے ذریعے ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ تمام چیزیں کر سکیں. تو جو بلدیہ والی آپ نے بات بتائی, وہ کام میں نے رکوایا, اور اس کی بنیادی وجہ ایک تو میں نے آپ کو تکنیکی بتا دی کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے, حکومت سندھ نے بتایا کہ وفاقی حکومت نے کنوے کیا ہے کام پی آئی ڈی سی ایل نہیں کرے گی, کیونکہ پی آئی ڈی سی ایل کا پتہ نہیں چیف ایگزیکٹو کون ہے. آج کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں, آج کوئی مسئلہ ہوگا آپ مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی پکڑ سکتے ہیں, آج کوئی مسئلہ ہوگا آپ جتنے یہاں پہ نمائند منم ظفر صاحب کو پکڑ سکتے ہیں. جو پی آئی ڈی سی ایل کا افسر ہے اس کا نام پتہ ہے آپ کو, چیف ایگزیکٹو کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا وہ آنسریبل ہے کراچی والوں کو, کراچی کی عوام کو؟ کیا وہ اسکروٹنی اس کی کوئی کر رہا ہے؟ یہ بنیادی وجہ ہے. اور اس کی مثال یہی بلدیہ گراؤنڈ ہے جہاں پہ ہم بلدیہ پہ ایک سپورٹس کمپلیکس بنا رہے تھے. ہم نے کام سٹارٹ کر دیا, اور کام سٹارٹ جب میں نے کیا تھا اس کا فاؤنڈیشن سٹون رکھا تھا, آپ سب وہاں موجود تھے. 1 ارب سے اوپر کا بلدیہ کی عوام کے لیے, کیماڑی کی عوام کے لیے, یہ پیپلز پارٹی کا جیالہ میئر, ڈپٹی میئر, ہماری کاؤنسل 1 ارب سے اوپر کا وہ ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو لے کے آئی ہے کیماڑی کی عوام کے لیے, سپورٹس کمپلیکس کے لیے. پی آئی ڈی سی ایل کی انتظامیہ نے کے ایم سی سے کوئی اجازت نہیں لی. نمبر 1, کے ایم سی کی ملکیت ہے وہ پراپرٹی, کے ایم سی سے اجازت نہیں لی. رات کے اندھیرے میں آ کے وہ گراؤنڈ جہاں پہ لیولنگ ہو گئی تھی, کام سٹارٹ ہو گیا تھا, اس لیولنگ کو خراب کیا اور وہ اسٹیشن بنانے کی پروسیس سٹارٹ کیا. کیا بحیثیت میئر یہ میرا اختیار نہیں ہے کہ میری پراپرٹی, اس شہر کی پراپرٹی پر کام کرنے سے پہلے ہم سے پوچھا جائے؟ جسٹ بیکاز وہاں پہ میں احترام کرتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب کا, عزت احترام کے ساتھ, جسٹ بیکاز
وہاں پہ کوئی ایم پی آ کے کھڑا ہو گیا, کوئی ایم کیو ایم کا تنظیمی عہدیدار آ کے کھڑا ہو گیا اور کام کرا لے. وہ پروسیس فالو نہیں ہونا چاہیے کیا؟ میرا یہ ماننا ہے کہ پروسیس فالو ہونا چاہیے تھا, کے ایم سی سے اجازت لینی چاہیے تھی, اور پی آئی ڈی سی ایل کمپنی مادر پدر آزاد نہیں ہے. اگر اصولی فیصلہ یہ ہے کہ دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل بائی دا پیپل آف کراچی, تو جو کراچی کی کونسل ہے یہ, جس کے اندر جماعت اسلامی بھی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے, نون لیگ بھی ہے, جے یو آئی بھی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجازت لیں, ہمیں پتہ ہو کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, تاکہ کل کو ہم ان کو پکڑ بھی سکیں نا کہ بھائی تم کھود کھاد کے چلے جا, تو آخر میں سوال تو آپ مجھ سے پوچھیں گے نا, آپ نے کتنی پی آئی ڈی سی ایل کی پریس کانفرنس اٹینڈ کی ہوں گی. تو اس لیے وہ کام رکوایا گیا ہے, اور غیر قانونی چیز میں یہ سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے. جو قانونی تقاضے ان کو فالو کریں. میں ابھی فیڈرل گورنمنٹ سے مخاطب ہو کے ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں, پرائم منسٹر صاحب کو, کہ جس طرح وزیر اعلیٰ سندھ نے ہم کو بتایا کہ آپ کی ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ احکامات پی آئی ڈی سی ایل کو جاری کریں, اور پی آئی ڈی سی ایل اگر کام کرنا چاہتی ہے, لیٹ سے یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو پی آئی ڈی سی ایل آئے, ہم سے اجازت مانگے, ہمیں اپنا پلان بتائے کہ وہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں, کتنے دن میں کام کمپلیٹ ہوگا, کب وہ چیز ہمیں بنا کے ہینڈ اوور کریں گے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارا کیا ہوا کام جا کے وہ خراب کر دیں, توڑ تاڑ دیں, مٹی کو ایکسکیویٹ کر لیں. اس پہ میرا اعتراض ہے, جو کہ میں نے کنوے کیا ہے. میں اگین یہ کہہ رہا ہوں, فہیم پٹنی صاحب وہاں کے ایم پی ہیں, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, آج میری صبح ان سے بات ہوئی, اور میں نے یہ ان کو گوش گزار کی. میں کہا کام پہ میرا کوئی اعتراض نہیں ہے. لیاقت اسکانی صاحب ہمارے تنظیمی عہدیدار ہیں وہاں کے, ایم پی اے بھی ہیں, ان کی بھی مجھ سے بات ہوئی کل رات کو. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ ایشو یہ ہے, اس کو اس طریقے سے ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. کام پہ کوئی اعتراض نہیں, کام ہونا چاہیے, لیکن ڈیو پروسیس ہیز ٹو بی فالوڈ. جی مرتضیٰ بھائی, ابھی آپ نے بتایا کہ نالے صاف ہو گئے. آج بھی میں صبح سے دیکھ رہا تھا تو تقریباً تمام بڑے نالے جو ہیں قیمتی کے, وہ تو صاف ہو گئے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ٹاؤنز کے چھوٹے نالے ہیں, جن نالوں سے پانی بڑے نالوں میں آتا ہے, پورے 25 کے 25 ٹاؤنز نے کام نہیں کیا, نالے کچروں سے بھرے ہوئے. محکمہ موسمیات نے طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کی. اگر یہ بارش ہو جاتی ہے تو لوگ تو کے ایم سی یا پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی کو تو نہیں, اصل میں لوگ رول رہے ہیں نا آپ کی لڑائی میں. تو جب پیسے مل رہے ہیں اور آپ کو ان پیسوں کا پتہ بھی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں ٹاؤن کام کر رہے ہیں, تو ٹاؤن کیا کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں بتا دیں, کیونکہ سب سے ضروری کام تو اس وقت نالے صاف کرنا تھا. وہ کسی بھی ٹاؤن نے صاف نہیں کیا, چاہے وہ چنیسر ٹاؤن ہو, ورنگی ٹاؤن ہو, نارتھ نازم آباد ٹاؤن ہو, نیو کراچی ٹاؤن ہو, کورنگی ٹاؤن ہو. تمام نالوں کی صورتحال انتہائی خراب ہے. دوسری بات جو سب سے اہم ابھی آپ نے بات کی کہ سمندر میں ہائی ٹائڈ سے پانی واپس آتا ہے, تو اللہ نہ کرے اگر طوفانی بارشیں ہو جاتی ہیں جیسے انٹیریئر سندھ میں یا پنجاب میں ہوئی ہیں, پانی سمندر نہیں لے رہا, تو اس حوالے سے کے ایم سی نے سندھ حکومت کے ساتھ مل کے have always played a great role in defending the motherland. We just celebrated our Defence Day a couple of days back, which reminds us of the time when India tried to establish its hegemony not only over Pakistan but in the region. And at that point in time, the whole nation came together, and our armed forces valiantly not only countered the attack of the enemy but also defended the motherland with great valor and bravery. We've seen diplomatic efforts of the past, but these diplomatic efforts can only succeed once disputes are recognized as disputes. Kashmir being the biggest dispute between India and Pakistan, as long as the people, the indigenous people of Jammu and Kashmir continue to suffer, there can be no peace. Because not only is the two nation theory questioned by the present government in India, but the rise of the Hindutva ideology has also made life very difficult for minorities. And the so-called claim of being one of the biggest democracies has really failed.
And with every passing day, we see that they've now gone towards transnational regression, towards transnational assassinations, like the distinct case of Hardeep Singh Najjar in established our military might with a response, with a befitting response. But I think our diplomatic efforts, we also displayed exemplary diplomacy, superior diplomacy. And with regard to war of the narratives, I think their arrogance got the better of them. And when we went on international fora, when we took to the international media, I think we were able to advocate our case much better than our adversaries. And there's a reason. Because the power of truth cannot be subdued. The power of truth cannot be conquered. And when we say that Pakistan has given great sacrifices in this war against terrorism, we really mean it. When one Pakistani soldier, one Pakistani officer, one Pakistani citizen, or even children for that matter, we're a country where children have laid down their lives in this war. So when one Pakistani lays down his or her life in this war against terrorism, it is to make Pakistan safe, but more importantly, to make the world a safer place. So Pakistan is like a shield, a wall between the terrorists and the rest of the world. And the false flag operation of Pahalgam had very shaky foundations. To level allegations against Pakistan of sponsoring terrorism, I think it's as absurd as it gets. How can a country which has suffered economic losses to the tune of hundreds of billions of dollars, how can a country which has laid down more than 90,000 lives sponsor terrorism when it's the biggest victim of terrorism? And as I mentioned, the transnational regression, the transnational assassinations taking place on the behest of the Indian state actually prove the point that they are trying to suppress the minorities, whereas Pakistan has always been desirous of peace. And even in this recent conflict, an unprovoked, unjustified attack by the enemy, which was given a befitting response, and that attack was on a false premise of trying to play the victim card. So when we see capture of spies like Kulbhushan Yadav, when we see cases, international courts, where Pakistan, alhamdulillah, gets vindicated, our point is proven further that Pakistan wants peace, Pakistan speaks for justice, Pakistan speaks for fair play. Another bone of contention, which has recently again been used as a means of aggression, as a tool, has been water. The violation of the Indus Water Treaty, a failed attempt at unilaterally revoking this treaty, which is legally not possible. So the International Court of Arbitration, other international forums have very clearly stated that a treaty to which two parties consent cannot be unilaterally rescinded or revoked. It's as clear as that.
So I think as long as there is a rise of Hindutva and the far right wing imposes policies of its own liking and does not recognize international disputes as disputes, there will always be a bone to pick. But I must also acknowledge that when we've been faced with testing times, तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर? Crazy for Kurkure. Capital TV. तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो?